لانگ مارچ سے قبل تحریک انصاف کو بڑا دھچکا، رکن پنجاب اسمبلی خرم لغاری کا تحریک انصاف چھوڑنے کا فیصلہ۔ 5 ارکان صوبائی اسمبلی کی حمایت ہونے کا دعویٰ، ساتھیوں کے ساتھ اسمبلی سے مستعفی ہونے کی دھمکی دے دی۔ قیادت پر لانگ مارچ کے معاملے پر اعتماد میں نہ لینے کا الزام۔ اسلام آباد پر چڑھائی کی اجازت نہیں، جتھا اگر آیا تو ایسا حال کریں گے، آئندہ کبھی احتجاج کا سوچیں گے بھی نہیں۔ ضرورت پڑی تو گورنر راج کی اسمبلی ضرور کیبنٹ کو بھیجوں گا۔ پاک فوج کی کل کی پریس کانفرنس نے جھوٹ کا بیانیہ رد کر دیا، عوام کو حقیقت کا علم ہو گیا۔ وزیر داخلہ کی میڈیا سے گفتگو۔ لانگ مارچ سے عدم استحکام کا خدشہ، صوبائی حکومتوں کو لانگ مارچ میں سرکاری ملازمین کی شرکت روکنے کی ہدایت۔ آئین کے تحت صوبے اور ریاستیں وفاقی قوانین پر عمل درآمد کی پابند ہیں، کسی کو زبردستی وفاق پر چڑھائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وزارت داخلہ نے خط لکھ دیا۔ لانگ مارچ، دھرنے اور احتجاج سے اختلاف نہیں، عدم استحکام کی اجازت کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت نے بلایا تو فوج حالات قابو کرنے کے لیے ضرور آئے گی۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا موقع۔ تحریک انصاف کا لانگ مارچ آج سے شروع ہوگا۔ کھلاڑیوں کا جوش و خروش عروج پر پہنچ گیا۔ خواتین بھی بڑی تعداد میں پارٹی پرچم ہاتھوں میں لے کر لبرٹی چوک لاہور پہنچ گئی، ابھی سے لانگ مارچ کی کامیابی کا دعویٰ کرتے۔ عمران خان لبرٹی چوک سے سیاست کے آخری 5 اوورز کرانے جا رہے ہیں۔ عوام نکل آئے تو کرپٹ ٹولے کو بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ دعا ہے کہ لانگ مارچ امن و امان اور قانون کے مطابق اپنے مقاصد حاصل کرے۔ شیخ رشید کا ٹویٹ۔ والدین بچوں، بچیوں اور فیملیز کو خونی مارچ سے محفوظ رکھیں۔ فورن فنڈڈ فتنہ صرف فوج میں بغاوت اور شہداء کے خلاف مہم چلا سکتا ہے، اس کے ساتھ وہی سلوک ہو رہا ہے جس کا وہ مستحق تھا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان۔ ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کے لیے ٹیم کینیا روانہ، 2 رکنی ٹیم میں IB اور FIA کے نمائندے شامل۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کو ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ سمیت دیگر دستاویزات فراہم کر دی گئی۔ دہشت گردی کے خلاف پولیس نے اہم کردار ادا کیا، اہلکاروں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان سب کا سانجھا ملک ہے، بہتری کے لیے کام نہ کیا تو آئندہ نسلیں معاف نہیں کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں پولیس پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، وزیر اعظم کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے زندگی کی 49 بہاریں دیکھ لی۔ لاہور میں سالگرہ کی تقریبات، لیگی کارکنوں نے کیک کاٹا، لیگی رہنما کو مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے فوکل پرسن احمد جواد عہدے سے مستعفی، استعفے کی وجہ سیاسی حالات اور طاقت کا عدم توازن قرار دے دی۔ ڈالر کی پرواز پھر اونچی ہونے لگی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 25 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 222 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل مندی کا رجحان برقرار۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ صدر کے عہدے کے لیے حامد خان گروپ کے عابد شاہد زبیری اور آسما جہانگیر گروپ کے خالد جاوید کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ پشاور میں یوٹیلیٹی سٹورز پر چیزوں کی قلت، گھنٹوں طویل قطار میں کھڑے شہریوں کی باری آنے پر اشیاء ضروریہ ختم ہونے کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں خشک میوہ کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ بادام 2800، چرخوزہ 6 اور پستہ 3500 روپے کلو میں ملنے لگا۔ سردیوں کی سوغات مونگ پھلی کی قیمت بھی 600 روپے تک پہنچ گئی۔ شہری صرف دیکھ کر دل بہلانے میں مصروف۔ T20 ورلڈ کپ میں زمبابوے سے شکست کے بعد پاکستان کا سیمی فائنل میں پہنچنا مشکل ہو گیا۔ سابق کرکٹرز نے پاکستانی ٹیم کو اوسط درجے کی قرار دے دیا، بیٹسمینوں کی کارکردگی پر بھی سوالات اٹھا دیے۔